بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل عنایا بیچاری بہت گھبرائی، کچھ بکھلائی اور تھوڑا بہت شرمائی بھی پھر رہی تھی، کیونکہ اس کا رشتہ طے ہونے جا رہا تھا اور گھر میں ہر وقت ہی موضوع زیر بحث رہتا تھا۔ کہا تو سال بھر سے کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اماں ہر وقت آہیں بھرتی رہتی تھیں اور کہا اب اچانک سے اکٹھے 4 رشتے آ ٹپکے تھے اور گھر والے شیش پنچ میں تھے کہ کسے منتخب کریں اور کسے نہ کریں۔ اماں نے صلاح مشورے کے واسطے بڑی آپا کو بھی بلوا رکھا تھا۔ یوں تو اس کی بھی رائے لی گئی، مگر وہ کیا کہتی ہے؟ اجنبی انجان لوگ، غیر خاندان، پرانے زمانے کی فلمی ہیروئن کی طرح دانتوں تلے دوپٹہ مروڑتے ہوئے فقط یہی کہا جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ یوں بہمی رضامندی سے کرا فال جس موضوع کے نام نکلا وہ میکینیکل انجینئرنگ تھے۔ شکل و صورت بھی اچھی تھی، خاندان مختصر تھا، دونوں بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں، ماں باپ حیات تھے اور چیک نمبر 304 میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی ایک وسیع و عرض آبائی حویلی تھی جہاں وہ شریک برادری سمیت مقیم تھے۔ والدین کی صحت نہایت شاندار تھی، وہ اپنا گھر بار بخوبی چلا رہے تھے، جبکہ موصوف خود چونکہ شہر میں نوکری کرتے تھے اس لیے مستقل طور پر وہیں رہنے کا ارادہ رکھتے تھے اور عنقریب ایک گھر بھی خرید رہے تھے۔ رشتہ بے حد معقول تھا، سب ہی خوش تھے۔ ان کے ہاں منگنی صرف زبانی کلامی ہی طے ہوئی تھی کہ کوئی روایتی فنکشن وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بھی ساس بات پکی ہونے پر اس کی ہتھیلی پر کئی ہزار روپے اور انگلی میں وزنی طلائی انگوٹھی پہنا گئی تھیں۔ چونکہ رمضان میں بات طے ہوئی تھی اور اب عید آ رہی تھی تو ایسے یہ سوچ سوچ کر ہی گدگدی ہو رہی تھی کہ سسرال سے عیدی ضرور آئے گی۔ دراصل ان 5 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ پہلے تو اس کے علاوہ وہ سب منگنی شدہ ہیں، صرف وہی اس اعزاز سے محروم تھی۔ ہر سال ان چاروں کے سسرال سے خوب دھوم دھڑکے کے ساتھ عیدی آتی تھی، جو آتے ہی اسٹیٹس پر لگ جاتی، خوب تبصرے ہوتے اور وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے کوئی عیدی ویدی ملتی نہیں تھی، عیدی تو بہت ملتی تھی، ماموں، پھوپھو، تایا، خالہ، نانی سب ہی کی طرف سے، مگر سسرال سے آنے والی عیدی کا تو چارم ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ اور پھر لڑکیاں اس معاملے میں بہت حساس اور جذباتی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ عیدی کے سامان میں انہیں اپنے ہونے والے ان کے جذبات کی جھلک نظر آتی ہے۔ بعض تو خاص طور پر ان کی طرف سے علیحدہ پیکٹ بھی ملتا تھا۔ پچھلے سال فاریہ کے اسٹیٹس نے خوب داد سمیٹی تھی۔ نہ صرف اس کی ساس نندو نے دیز زیب جوڑے اور جوتے بھجوائے، بلکہ اس کے ان نے بھی الگ سے کچھ خاص تحائف بھیجے تھے۔ اور اس سے پچھلے سال دانیہ کی عیدی نمبر 1 رہی تھی۔ اس کی نند نے نہ جانے کہاں سے چن چن کر لپ اسٹک کے ایسے شیڈ گفٹ کیے تھے کہ جو انہوں نے پہلے کبھی مارکیٹ میں نہیں دیکھے تھے۔ یوں ہر سال ہی سسرال عیدی پر رنگ برنگے تبصرے ہوتے اور اس کے سوئے ہوئے ارمان انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتے، مگر اس بار اس کی بھی عیدی آنی تھی اور وہ ابھی سے ڈھیر سارے خواب سجائے بیٹھی تھی۔ آخر اچھے خاصے خوش حال اور باذوق لوگ تھے۔ عیدی بھی یقیناً عمدہ اور بڑھیا ہی ہونے والی تھی۔ یوں انتظار کرتے کرتے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا اور آخری ایک شام اس کی ساس گاڑی میں سامان سے لدی پھندی آئی
اس کی تو پاچھیں کھل گئیں۔ گاؤں کی سوغات کر چاول، دیسی گھی، ساگ اور کنوں کی ٹوکریوں کے ہمراہ ایک بھاری کم سا شاپنگ بیگ بھی تھا۔ وہ تو خاطر تواضع میں مصروف تھیں، ورنہ اسی وقت کھول کر دیکھ لیتی۔ افطاری کے بعد وہ رخصت ہوئیں تو نے جھٹ بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے کی راہ لی۔ دروازہ بند کر کے جلدی سے سارا بیگ بیڈ پر الٹ دیا۔ مگر یہ کیا! سامان دیکھ کر اس کے خوش خروش پر اوس پڑ گئی۔ بڑے بڑے پھولوں والے تیز رنگوں کے 4 جوڑے، جو شاید خاصے قیمتی تو تھے مگر رنگ اور ڈیزائن، اوف توبہ! 3 منزلہ جھمکوں کی 2 جوڑیاں، لیدر کے 2 عجیب سی ساخت کے پرس اور موتی ستاروں سے میزین ایڑی والے 3 جوڑی جوتیاں اور ایک شیشے والا پرندہ، اوف توبہ! کیا یہ سب لگاؤ اسٹیٹس پر؟ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ کتنا مذاق بنے گا! بھابھی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے اندر آئیں تو وہ بیڈ پر لیٹی پٹی سی بیٹھی تھی۔ عید کے سامان پر نظر پڑی تو وہ سب سمجھ گئی۔ گڑیا دل برا نہ کرو، دراصل تمہاری ساس کا ٹیسٹ تھوڑا پرانے زمانے کا ہے۔ پھر شاپنگ بھی انہوں نے اکیلے ہی کی۔ تمہاری ایک نند تو چلے میں تھی اور دوسری کے میاں کی طبیعت ناساز تھی۔ اگر وہ ساتھ ہوتیں تو شاید آخر میں فاریہ وغیرہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ اتنا مذاق اڑائے گا میرا گروپ میں تو چند تمہارے پاس چیزوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ تم کچھ اور لگا دینا اسٹیٹس پر۔ لو جی، اب کیا میں رمضان میں روزے کے ساتھ جھوٹ بولوں؟ اور پھر جھوٹے اسٹیٹس کا مزہ بھی تو نہیں آتا، انسان خود سے ہی شرمندہ سا رہتا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی، بھابھی اسے تسلی دلاسا دیتے ہوئے چلی گئی تو اس نے بے دلی سے سامان سمیٹا اور الماری کے سب سے نچلے خانے میں ڈال دیا۔ عید بے حد قریب آ چکی تھی۔ عیدی کے اسٹیٹس لگنا شروع ہو چکے تھے مگر اس کی جانب سے خاموشی تھی۔ دوستوں نے پوچھا تو اس نے ٹال دیا کہ ابھی عیدی ہی نہیں آئی۔ ایک دن وہ افسردہ سی لان میں بیٹھی تھی، جب بیل بجی تو اس کا بھتیجا قریب ہی کھیل رہا تھا، بھاگا ہوا گیا۔ پھوپھو، کوریئر والا یہ دے کر گیا ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ایک گفٹ پیک لہرا رہا تھا۔ اس نے لے کر دیکھا، اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے حیرت سے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر احتیاط سے کھولا۔ ایک مخمل ڈبیا برآمد ہوئی، اس پر چٹ لگی تھی، ڈیئر عنایا کے نام۔ امید ہے آپ کو اماں کے گفٹ بالکل پسند نہیں آئے ہوں گے، ان کے لیے معذرت، مگر یہ ضرور پسند آئے گا۔ نیچے اس کے منگیتر کا نام لکھا تھا۔ وہ شرم و حیا سے گل و گلزار ہو گئی۔ ڈبیا کے اندر بے حد نازک اور نفیس سا گولڈن کا بریسلٹ جگمگا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جڑے ننھے ننھے نگینے اس کی آنکھوں میں پناہیاں خوابوں کی مانند دمک رہی تھیں۔ اس نے ڈبیا کو کسی قیمتی متاع کی مانند آنچل میں چھپایا اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آج چاند رات تھی، فضا میں خوشگوار سی نمی اور ٹھنڈک گھلی تھی۔ ابھی بھی تمام گھر والے چاند دیکھ کر نیچے اترے تھے مگر وہ اپنا فون تھامے ابھی وہاں کھڑی تھی۔ ایک اہم کام جو رہتا تھا، اس نے وہی نمٹایا تھا۔ وہ منڈیر کے قریب آئی، یہاں روشنی زیادہ تھی۔ دایاں بازو سامنے کیا، آستین ہٹائی، کلائی میں خوبصورت بریسلٹ اپنی چھب دھکلا رہا تھا، مرمریں کلائی پر گولڈ کا بریسلٹ۔ اس نے موبائل کا رخ سیدھا کیا اور کھٹ سے تصویر کھینچ لی۔ عنایا، کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے بھابھی کی آواز آئی۔ وہ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ وہ بھابھی، یہ ان کے گفٹ کا اسٹیٹس لگا رہی تھی۔ یہ ضروری ہے کیا؟ ان کا لہجہ اور سوال دونوں عجیب سے تھے۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ چونکی۔ دیکھو چندا، یہ کچھ مناسب نہیں۔ محبتیں اور نعمتوں کی تشہیر نہیں کرتے، ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے، کہیں محروم لوگوں کی حسرت انہیں نظر نہ لگا دے۔ اب بھلا ہر لڑکی کو عیدی میں اتنا قیمتی تحفہ تو نہیں ملتا ہوگا، پھر بھلا ہم کیوں خواہ مخواہ دوسروں کی حسرت اور احساس کمتری میں مبتلا کریں؟ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی اور بات اسے سمجھ میں آ گئی۔
وہ بھی تو فاریہ وغیرہ کا سٹیٹس دیکھ کر کم بائیگی کا شکار ہوتی تھی، اور اب پھر وہ خود کسی اور کو کیوں کرے؟ وہ چپ چاپ بھابھی کے ساتھ نیچے سیڑھیاں اترتی چلی آئی۔ رات گئے اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور دوستوں کے گروپ میں اس کا خوبصورت سٹیٹس ان الفاظوں کے ساتھ جگمگا رہا تھا: دوستو، آج چاند رات ہے اور شکر ہے کہ اس رب تعالیٰ کی عظیم ذات کا، جس کی عطا کر وہ تمام نعمتیں میرے ساتھ ہیں، اور ان نعمتوں ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ آؤ اس حسین چاند رات کو ہم سب شکر گزار ہوں گے اس عظیم ہستی کے جس نے ہمیں ایک اور عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب کی تھیں۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بتانا بالکل نہ بھولیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔